یمن میں ایرانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ابتدائی دنوں میں ایرانی گروہ یمن، عدن، حضر موت اور بحیرہ امر کے ساحل پر رہا کرتا تھا۔ یمن کی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں تھی۔ اس بارے میں تحقیق سے پہلے ہم ناچار ہیں کہ مطلب کی وضاحت کے لیے اس بات کی تحقیق کریں کہ ایرانیوں نے ہجرت کر کے یمن میں کیوں اقامت اختیار کی، تاکہ موضوع کو بہتر طور پر درک کیا جا سکے۔ یمن کا بادشاہ سیف بن ذی یزن نوشیروان کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تاکہ اس کی مدد سے حبشیوں کو یمن سے نکال سکے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیف 7 سال تک مدائن میں رہا، تب کہیں جا کے اسے نوشیروان سے ملاقات کی اجازت ملی۔ سیف بن یزن نے نوشیروان سے کہا، حبشیوں سے جنگ میں میری مدد فرمائیں اور اپنے جنگجوؤں کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ میں اپنی سرزمین واپس لے سکوں۔ نوشیروان نے کہا، میرے آئین میں یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے لشکر والوں کو فریب دوں اور انہیں ان افراد کے لیے بھیجوں جو میرے ہم عقیدہ نہیں۔ پس درباریوں اور مشاوروں سے مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ قیدیوں کے لیے ایک گروہ کو وہاں سے لے جائیں۔ یہ بات طے پا گئی اور اس پر عمل بھی ہو گیا۔ ان لوگوں کی تعداد 1000 تک بیان کی گئی ہے۔ اسی گروہ نے حبشیوں کی جن کی تعداد 30,000 سے بھی زیادہ تھی قدم اکھاڑ دیے اور انہیں ہلاک کر دیا۔ یمن میں ایرانیوں کی حکومت ویرز نامی شخص کے ہاتھوں میں تھی۔ حبشیوں کی شکست اور سیف بن ذی یزن کے انتقال کے بعد یہی ایرانی ویز، جس کا حقیقی نام خرزات تھا، یمن میں حکومت کا مالک ہوا اور حکومت ایران کی پیروی کرنے لگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔